السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک بار انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اس سے پہلے والے جمعے کو تہمت اور افتراء اور بہتان کا بیان ہوا تھا، اور اس بیان میں واقع افک کا تفصیلی بیان ہوا، جس میں سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ پاک و صاف دامن پر الزام لگانے کی کوشش کی گئی۔ اس واقعے کو واقع افک کہتے ہیں۔ اس کو منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاک و صاف بے داغ دامن کو داغدار بنانے کی ناکام سازشیں کیں، اور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ اس واقعے سے متعلق چند باتیں، اس کے چند اہم گوشے رہ گئے تھے، اس کو آج ہم بیان کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، سب بے چین تھے، سب پریشان تھے کہ پیاری ماں کے دامن پہ ایسا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے۔ ہاں، چند صحابہ کرام اس بہکانے میں آ گئے تھے۔ ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی پہ الزام لگتا ہے تو کوئی خاص ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی بات آئی جاتی ہے کہ شاید بات سچی ہوتا، ویسے ہی بات لوگ کہہ رہے ہیں۔ تین کا نام آیا تھا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ہمارے حضور کے درباری شاعر تھے، اور حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ ہمارے حضور کی سالی تھیں۔ تو یہ تین صحابہ، یعنی دو صحابی اور ایک صحابیہ، اس بدلگام کے دام میں آ گئے، اور ان صاحبوں کی زبان سے بھی کوئی بیجا بات سرزد ہو گئی تھی۔ لیکن یہ حضرات تھوڑی دیر کے لیے، کچھ ہی دنوں کے لیے، چونکہ بات کو صحیح طور سے سمجھ نہ پائے تھے، اس لیے انہوں نے ایسی بات کہہ دی۔ بعد میں جب بات واضح ہو کر سامنے آ گئی تو ان سرکاروں نے اپنے قصور سے توبہ کی، سچے دل سے توبہ کی۔ اور ایک بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں صحابہ کرام کی کیا رائے تھی، اس میں کچھ باتیں تو پہلے بیان ہو گئی تھیں کہ صحابہ کرام کا کیا نظریہ تھا، ان کا کیا خیال تھا۔ بتایا کہ سارے صحابہ ان کو پاک دامن مانتے تھے، بس تین جو ہے آ گئے تھے بہکانے میں۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہمت کے بارے میں سوال کیا، پوچھا، عمر کیا کہتے ہو، تو انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی پیاری بات کہی۔ عرض کیا، رسول اللہ، جب اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں
کہ آپ کے جسم اقدس پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بھی بیٹھتی ہے، گندگیوں پر بیٹھتی ہے، تو اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے مقدس جسم پر ایک مکھی بیٹھ جائے۔ کبھی مکھی ہمارے حضور کے بدن پر نہیں بیٹھی۔ تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، جس سے ایسی غلطی ہو، اللہ تعالیٰ کب اور کیسے پسند فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہ سکے، آپ کی بیوی بن کر رہے؟ اللہ کیسے گوارا کرے؟ مدارج النبوہ ہی میں ہے، سیدنا حضرت عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس واقعے کے متعلق بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالی نے آپ کے سائے کو زمین پر نہیں پڑنے دیا، حضور کا سایہ زمین پر نہیں تھا، کیوں نہیں؟ کہ کہیں زمین پر نجاست نہ ہو تو آپ کا سایہ گندی گن چلا جائے، یا آپ کے سائے کے اوپر کوئی کھڑا ہو جائے، کسی کا پیر پڑ جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو زمین پر نہیں پڑنے دیا، تو جب سائے کی اتنی حفاظت فرماتا ہے تو آپ کے حرم محترم کی کتنی حفاظت کرے گا، آپ کی پاک مقدس بیویوں کی کس قدر حفاظت فرمائے گا، وہ کیسے کسی گندے کام کا ارتکاب کر سکتی ہیں؟ قرآن کریم کی تفسیر مدارک التنزیل سورہ نور میں بتایا تھا ہم نے 10 آیتیں جو نازل ہوئی ہیں اس سلسلے میں، تو اس کی تفسیر میں ہے کہ مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے شان رسالت اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور پاک دامنی بیان کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کی نالین اقدس میں غیر طاہر چیز لگ گئی تھی، جوتی شریف، نال چپل۔ ہمارے حضور کے چپل میں، جوتی میں ایک مرتبہ کوئی گندگی ناپاک چیز لگ گئی تھی، اب ناپاک چیز کوئی بھی نہیں ہو تو لگ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو خبر دی کہ میرے حبیب آپ پاک صاف ہیں، اپنی نالین کو، اپنے جوتوں کو اتار دیں، اس میں جو ہے ایک ناپاک چیز لگ گئی ہے۔ تو جب تھوڑی دیر کے لیے جوتے میں ناپاک چیز لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پہننے نہیں دیتا، نکلوا دیتا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایسی ہوتی، ان سے غلطی ہو گئی ہوتی، تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل فرما دیتا کہ میرے حبیب آپ ان کو اپنی زوجیت سے نکال دیں، ان کو جو ہے طلاق دے دیں، کیونکہ انہوں نے ایسی غلطی کر لی۔ لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ اسی تفسیر میں ہے، سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی، یہ ہمارے حضور کے پہلے میزبان ہیں جو ہمارے حضور تشریف لائے تھے مدینہ میں، تو انہی گھر آپ ٹھہرے تھے، تو انہوں نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو اپنے گھر آئے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے کیا تمہیں علم ہے؟ کہا ہاں ہے علم۔ تو کہا کیا کہتی ہو، تم کیا کہتی اس بارے میں؟ تو ان کی بیوی فرمانے لگیں کہ آپ بتائیے، اگر آپ صفوان بن معطل کی جگہ ہوتے، یہی صحابی حضرت عائشہ کو لے کر کے آئے تھے اور انہی کے سلسلے میں انہی کے ساتھ تہمت لگی تھی، تو فرمانے لگیں کہ اگر آپ صفوان بن معطل کی جگہ ہوتے، یہ خدمت اگر آپ کرتے، سیدہ عائشہ کو اپنے اونٹ پر بٹھا کے لاتے، تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ آپ ایسا کرتے کہ آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ اپنے حضور کی مقدس بیوی کے ساتھ ایسی حرکت کریں؟ تو ابو ایوب انصاری نے کہا ہرگز نہیں، میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں، وہ تو سارے مسلمانوں کی ماں ہے۔ تو فرمانے لگیں کہ صفوان تو آپ سے افضل ہیں،
تو یہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ پھر کہتی ہیں کہ سنیے، اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جگہ میں ہوتی، حضور کی حرم پاک میں اگر میں ہوتی، تو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خیانت نہ کرتی، کسی غیر کو غلط نظر سے دیکھوں یہ مجھے گوارا نہیں ہوتا۔ تو عائشہ تو مجھ سے بہتر ہیں، وہ یہ کام کیسے کر سکتی ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے عرض کر دیا تھا، جب ان سے حضور نے پوچھا تھا کیا کہتے، تو یہی کہا تھا کہ وہ آپ کی بیوی ہیں، پاک بیوی ہیں، ان میں صرف خیر ہی خیر ہے، کوئی ان کے اندر عیب و کمی ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت زینب نے بھی حضور کی ایک بیوی ہیں، آپ نے ان سے بھی مشورہ کیا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا واللہ ما علمت الا خیرا، ہم تو عائشہ کے بارے میں پاک ہی جانتے ہیں، وہ خیر و بھلائی کی مجسم ہے وہ۔ حضرت بریرہ کے بارے میں بھی ان کا بھی قول ہم نے نقل کر دیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان میں کوئی بھی معیوب بات ہے ہی نہیں ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہاں وہ کم سن ہیں، ابھی بچی ہیں، وہی آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہیں، بے خیال ہو جاتی ہیں، کوئی بکری کا بچہ آتا ہے کھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ممبر پہ آپ نے اعلان کیا تھا، سارے صحابہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی ہی کی گواہی کی تھی۔ تو ان سارے واقعات اور روایات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دل اور ذہن محبت رسول سے معمور تھے، ان کے دل میں جو بے پناہ عشق رسول موجزن تھا، اس کا تقاضا تھا کہ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معمولی سی ناپسندیدہ چیز کی نسبت کا تصور بھی نہ کیا جائے۔ ہاں بعض اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسے اتفاقات رونما ہو جاتے ہیں جو امتحانات کا کام دیتے ہیں، اس میں محبت والوں کی آزمائش ہو جاتی ہے، اس سے کھرے کھوٹے، اچھے برے اور اپنے پرائے کا امتحان ہو جاتا ہے کہ کون محبت میں کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا، واقعہ عفق، یہ بھی انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے سے منافقین کو سچے مسلمانوں سے، اس واقعے نے منافقین کو سچے مسلمانوں سے باہر نکال دیا۔ اس واقعے سے منافقین کی پہچان ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ بعض نام کے مسلمانوں کا مقصود ہی یہی ہوتا ہے کہ محبوب خدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اپنے ناپاک نشانے پر لیا جائے۔ کسی کو یہ وسوسہ نہ آئے کہ منافق اور بد مذہب شان رسالت میں تنقیص کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، تو اس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت میں کوئی فرق آ جاتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ جسے ورفعنا لک ذکرک کا تاج رفعت ملا ہو، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جس کے سر وللآخرۃ خیر لک من الاولی جیسا روز افزوں پھلتا پھولتا صحرا سجا ہو کہ حبیب بے شک آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جس کی بلند و بالا شان پر قرآن ورفع بعضهم درجات کے الفاظ سے گواہ ہو کہ حبیب ہم نے آپ کو تمام پیغمبروں پر درجوں بلند کیا ہے۔ جس کی عزت و توقیر کے احکام وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ جیسے الفاظ کے ساتھ نازل اور تا قیامت قرآن میں ثابت ہوں کہ حبیب کی عزت کرو، تعظیم کرو، توقیر کرو، تو اس حبیب کی رفعت و عظمت میں کیا کسی کمی کا وہم و گمان ہو سکتا ہے؟ لاکھ لوگ الزام لگائیں، تہمت لگائیں، بدنام کرنے کی کوشش کریں، آپ کی رفعت و بلندی میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
کی عفت اور پاک دامنی پر ایک اور دلیل دیکھیں۔ تمام اہل حق کا موقف ہے کہ آیت براءت نازل ہونے سے پہلے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف سے سب کے دل مطمئن تھے۔ جن آیتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ کی طہارت اور پاک دامنی بیان کی گئی ہے، ان آیتوں کو کہتے ہیں آیات براءت۔ اس سے حضرت عائشہ کے دامن کو بری قرار دے دیا گیا، آیات براءت۔ تو ان آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے ہی حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف سے سب کے دل مطمئن تھے، اور ان آیتوں کے نازل ہونے سے ان کا عز و شرف اور زیادہ ہو گیا۔ اور اگر بالفرض سیدہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی پر قرآن کی آیتیں نہ بھی نازل ہوتی، حدیث بھی خاموش رہتی، قرآن بھی خاموش رہتا، تو ایک ایسی دلیل بھی تھی جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس جھوٹے الزام سے بری کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ کیا کہ جو صحابی پیچھے رہ گئے تھے، جو اپنی اونٹنی پر بٹھا کے لائے تھے، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، وہ مخصوص نقص کی وجہ سے صحبت کے قابل ہی نہیں تھے، ان کے اندر مردانہ کمی تھی۔ رب تعالیٰ نے جیسے پہلے ہی سے یہ سب انتظام کر دیا ہو، جوان تو تھے لیکن اس قابل تھے نہیں۔ بخاری شریف کی شرح نزہۃ القاری میں کتاب المغازی حدیث الافک میں ہے کہ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو جب اس افواہ کی اطلاع ملی کہ لوگ ان کے بارے میں اور عائشہ صدیقہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں، تو حضرت صفوان نے فرمایا کہ ایسی باتیں لوگ سوچتے ہیں، خدا کی قسم میں نے اب تک کسی عورت سے صحبت کی ہی نہیں ہے، نہ حلال طور پہ نہ حرام طور پر۔ صاف انہوں نے یہ کہا تھا۔ ابن اسحاق نے بھی یہ روایت کیا ہے، اسی نزہۃ القاری میں ہے کہ وہ حصور تھے صفوان، یعنی عورتوں کے قابل تھے ہی نہیں۔ اور ایک بات اور دیکھیں، مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے حضور نے جب افواہیں سنی تو حضور کو بھی عائشہ صدیقہ کے بارے میں کچھ بدگمانی ہو گئی تھی، معاذ اللہ ایسی بات کہی کہ حضور کو بدگمانی ہو گئی تھی، جبکہ مسلمان کو یہ حکم ہے کہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے اور بدگمانی منع ہے۔ بعض گمراہ بے باک یہ کہہ گزرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس معاملے میں بدگمانی ہو گئی تھی۔ ایسے لوگ مفتری ہیں، کذاب ہیں، نرے جھوٹے ہیں، اور شان رسالت میں ایسی بات کہتے ہیں جو مومن کے حق میں بھی لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے فرمایا ہے تم نے نیک گمان کیوں نہ کیا، سورہ نور میں جو 12ویں آیت ہے اس کا مفہوم، تم نے نیک گمان کیوں نہ کیا۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں نیک گمان کیا کرو، اچھا گمان کیا کرو، کبھی کسی مومن کے بارے میں بدگمانی مت کیا کرو۔ تو کیسے ممکن تھا کہ رسول کریم رحمت علیہ وسلم بدگمانی کرتے، جب ایک عام مومن کے لیے بدگمانی کرنا حرام ہے تو یہ کام ہمارے حضور کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں؟ تو حضور کی نسبت بدگمانی کا لفظ کہنا کہ حضور کو بدگمانی ہو گئی تھی، یہ سیاہ باطنی کی دلیل ہے۔ ایسے لوگوں کا دل انتہائی کالا ہو چکا ہے۔ ایک اور بات دیکھیں، اس واقعے افک کو یہ دلیل بناتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، اس لیے حضور کو غیب کا علم نہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور کو اگر علم ہوتا، یقین ہوتا تو پہلے ہی سے آپ کہہ دیتے ہیں میری بیوی پاک ہے، پاک دامن ہے، لوگ الزام لگا رہے ہیں، آپ خاموش کیوں رہتے؟ تو یہ علم نہیں تھا۔
آپ تو جب اس کا علم نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے حضور کو غیب کا علم نہیں تھا، جبکہ اس سے پہلے والے ہفتے میں نے بیان کیا تھا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ 1 ماہ کے بعد آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کے قسم کھا کے ارشاد فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ میری بیوی پاک ہیں۔ آپ نے اعلان فرما دیا تھا آخر میں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس پاک بیوی ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار سے بالکل مطمئن تھے، آپ کو یقین تھا کہ سیدہ عائشہ پاک اور صاف ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے اللہ کی عطا سے ہر نبی کی بیوی کا پاک دامن ہونا بتایا ہے۔ تاریخ دمشق میں ایک حدیث ہے، حضرت اشرس خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی نبی کی بیوی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوئی، کسی نبی کی بیوی نے کبھی بدکاری کی ہی نہیں۔ ہاں بعض نبیوں کی بیوی کافر ہوئی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ تھی، ان پر ایمان نہیں لائی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے کافرہ تھی۔ تو بعض انبیاء کی بیویاں کافر ہوئیں لیکن بدکار نہیں، زنا کی ارتکاب کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے حضور تو ہر نبی کی بیوی کا پاک دامن ہونا جانتے ہیں، حضرت حوا حضرت آدم کی بیوی ہیں۔ ہمارے حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ پاک دامن ہے، حضرت ہاجرہ پاک دامن ہے۔ ہمارے حضور تو یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ حضرت زلیخا بھی پاک دامن ہے۔ ہاں انہوں نے یوسف کو لبھانے کی کوشش کی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیکن کفر کے زمانے میں تھی وہ واقعہ پیش آیا تھا، پھر بھی انہوں نے زنا کیا نہیں تھا۔ حضرت یوسف کہاں راضی ہوئے تھے، تو وہ بھی پاک دامن رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی پاک دامن۔ تو ہمارے حضور تو 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام میں سے ہر ایک کی بیوی کے بارے میں آپ یقین رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ سب پاک ہیں، صاف ہیں، کسی نے کبھی برائی کا ارتکاب نہیں کیا ہے، کسی نے کبھی بدکاری نہیں کی ہے، تو پھر ہمارے حضور اپنی بیوی کو نہیں جانیں گے؟ اور پھر جب تمام انبیاء کرام کی بیویاں پاک ہیں، پاک دامن ہیں، پارسا ہیں، تو ہمارے حضور تو امام الانبیاء ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، پھر حضور کی پاک مقدس بیوی بدکار کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بدکاری کا ارتکاب کیسے کر سکتی ہے؟ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اگر جانتے تھے تو آپ کہتے کیوں نہیں تھے، بولتے کیوں نہیں تھے، خاموش کیوں تھے؟ تو دیکھیے، جس واقعے سے کوئی غیب کے علم کی نفی کرتا ہے، اگر غور کرے تو اسی واقعے سے غیب کے علم کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ جو واقعہ افک ہے، لوگ کہتے ہیں اگر جانتے تو آپ کہتے کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ حضور جانتے تھے پاک ہیں، اور حضور یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آیتین اتارے گا، اللہ تعالیٰ خود عائشہ کی پاک دامنی بیان فرمائے گا، تو آپ کو خبر تھی، آپ کو علم تھا کہ وہی آنے والی ہے، اللہ خود ان کی پاک دامنی بیان کرنے والا ہے، تو میں کیوں کہوں، میں کچھ بولوں؟ تو اس سے تو ہمارے حضور کا علم غیب اور ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور بڑے مزیدار کی بات میں کہوں، بتاؤ اس پر، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں سورہ نور کی 11ویں آیت سے 20ویں آیت تک، جو حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر گواہ ہیں، جب آیتیں نازل ہوئیں تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب تک پریشان تھیں، روتی تھیں، رات و دن پریشان رہتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے
عائشہ صدیقہ کی براعت نازل فرمائی، پاک دامنی میں 10 آیتیں نازل فرمائیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ حضرت عائشہ حضور سے کیا کہتی ہیں؟ بخاری کے الفاظ، بحمد اللہ لا بحمد احد ولا بحمدک، کہتی ہے عائشہ ہمارے حضور سے کہ میں اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرتی ہوں اور اسی کا شکر ادا کروں گی، اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں، اس نے مجھے پاک دامن ثابت کیا، میں اسی کا شکر ادا کروں گی، اور اللہ کے علاوہ میں کسی کا شکر نہ ادا کرتی ہوں نہ کروں گی، یا رسول اللہ آپ کا بھی نہیں، آپ کا بھی نہیں۔ ایک مہینے سے اب چپ چاپ خاموش تماشائی بڑے رہے، ایک مرتبہ بھی میرے بارے میں کچھ نہیں کہا، کبھی تسلی آپ نے نہیں دی، اس لیے میں آپ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتی، کسی کا نہیں کروں گی، اپنے رب کا کروں گی، میرا رب مجھ پر مہربان ہے، اس نے پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ یہ ایک دل ربانہ اور محبوبانہ ادا ہے ان کی، ایک ناراضگی ہے، چہیتی لاڈلی بیوی ہیں، وہ ناراض ہو سکتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک اور بات دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے الزام اور پاک دامنی، الزام اور بہتان تراشی، کئی پاک دامنوں پر اس سے پہلے الزام لگ چکا۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام، وہ نبی ہیں، نبی تو معصوم ہوتا ہے، ان پر جو ہے زلیخا کا الزام لگا۔ زلیخا نے کمرے میں جب بند کر دیا تھا، نکل کے بھاگے تھے، زلیخا نے پیچھے سے کرتا پکڑ لیا تھا، کرتا پھٹ گیا تھا، اور جب دیکھا کہ سامنے اس کا شوہر موجود ہے عزیز مصر، اب جو ہے عائشہ نے، جب زلیخا نے دیکھا میں تو پھنس گئی، تو اپنی صفائی بیان کرنے لگی کہ یہ اس نے جو ہے آپ کی بیوی کے ساتھ خیانت کیا ہے، برائی کا ارادہ کیا ہے، دیکھیے بھاگ رہا ہے، آپ کوئی سزا ان کو دے دیجیے۔ قرآن شریف میں واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت مریم کو بھی اسی الزام کے تحت بعض لوگوں نے ستایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی ہے، ان کے پیٹ سے ان کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی حضرت مریم کی، تب بھی بعض لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ مریم نے غلطی کی ہے، اس لیے ان کے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد جریج رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان باندھا گیا تھا، یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو اب زلیخا، یہ حضرت یوسف پر الزام لگا، جریج پر الزام لگا، حضرت مریم پر الزام لگا، تو گواہی کیسے دی گئی؟ شیر خوار بچے سے گواہی دلوائی گئی، دودھ پیتے بچے سے گواہی دلوائی گئی۔ کہ حضرت یوسف پر الزام لگا تو ایک دودھ پیتا بچہ تھا، اس سے پوچھا گیا، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی۔ قرآن شریف میں واقعہ مذکور ہے کہ ان کا کرتا چیک کیا جائے، اگر آگے سے پھٹا ہوگا تو اس میں غلطی ہوگی یوسف کی، اور پیچھے سے پھٹا ہوگا تو غلطی ہوگی زلیخا کی، اور کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، تو شیر خوار بچے نے گواہی دی۔ اس طرح سے حضرت مریم پر تہمت لگی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود گواہی دی تھی، دودھ پی رہے تھے، دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ پہ ٹیک لگائی اور دائیں ہاتھ سے اشارہ کرنا شروع کیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، تفسیر اس کی بیان ہو چکی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور حضرت جریج پر جو گواہی لگی تھی، ان پر بھی جو بہتان لگا تھا، تہمت لگی تھی، تو وہاں پر بھی ایک دودھ پیتے بچے سے گواہی دلوائی گئی تھی، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی تھی کہ جو ہے جریج پاک صاف ہے، یہ اس نے کسی اور سے منہ کالا کیا اس عورت نے۔ لیکن ہمارے حضور کی بیوی پر جو گواہی لگائی گئی، جو تہمت لگائی گئی، الزام لگا، تو یہاں کسی دودھ پیتے بچے سے گواہی نہیں دلوائی گئی۔ دلوا سکتا تھا گواہی اللہ تعالیٰ، کوئی بھی دودھ پیتا بچہ گواہی دیتا کہ عائشہ پاک صاف ہے، پاک دامن ہے، لیکن نہیں، یہی تک نہیں، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو پتھروں سے گواہی دلاتا، پتھر گواہی دیتے کہ عائشہ پاک ہیں، کیونکہ پتھر تو ہمارے حضور کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ پڑھتے تھے پتھر ہمارے حضور کو دیکھ کر کے۔ چاہتا تو پیڑوں سے گواہی دلاتا، پیڑ بھی ہمارے حضور کی گواہی دیتے تھے، ہمارے حضور کی بارگاہ میں آ کے قدموں کو سجدہ کرتے تھے۔ تو اگر اللہ چاہتا تو پتھروں سے گواہی دیتا، پیڑوں سے گواہی دیتا، دریاؤں سے گواہی دیتا، کسی چیز سے گواہی دلا سکتا تھا، مگر نہیں دلوائی۔ دودھ کے
پیتے بچے گواہی نہیں دے سکتے۔ اے پیڑوں تم خاموش رہو، اے پتھروں تم خاموش رہو، دریاؤ تم خاموش رہو، آسمان کے تاروں خاموش رہو، کوئی کچھ نہیں بولے گا، کوئی گواہی نہیں دے گا، میری کوئی مخلوق گواہی نہیں دے گی، میں خالق ہوں، میں خود گواہی دوں گا، میں رب ہوں، میں خود گواہی دوں گا، میں احکم الحاکمین ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں خود گواہی دوں گا۔ میرے محبوب کی محبوبہ بیوی کی بات ہے، میں خود طہارت و پاک دامنی کی گواہی دوں گا، اور جب میں گواہی دوں گا، میں پاک دامنی بیان کروں گا تو یہ قرآن بنے گا، اور جو قرآن بنے گا تو عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی نمازوں میں پڑھی جائے گی، تلاوت کی جائے گی، قیامت تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، میرے محبوب کی محبوبہ بیوی کی پاک دامنی کا بیان ہمیشہ ہوتا رہے گا، ان کی پاک دامنی کا ڈنکا ہمیشہ بجتا رہے گا۔ سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اعلیٰ حضرت جب سلام عرض کرتے ہیں تو فرماتے ہیں بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ فاتحہ۔